آئیے سیدھا آج کے اس جائزے میں چلتے ہیں۔ آج ہم جس کہانی پر بات کرنے والے ہیں نا، وہ واقعی بہت مختصر ہے، لیکن اس کا اثر وہ شاید لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ یہ کہانی ہمارے میڈیکل فرنٹ لائن ورکرز، خاص طور پر نرسز کے کردار کی بالکل اصلی تصویر دکھاتی ہے۔ آج ہم صرف واقعات کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ ان کرداروں کی نفسیات میں جھانکیں گے۔ وہ کیا محسوس کرتے ہیں، اچانک اٹھنے والے طوفان میں ان کا عمل کیسا ہوتا ہے، اور ان کی اس ڈیوٹی کے پیچھے کتنی گہری انسانیت چھپی ہوتی ہے۔ تو بس تیار ہو جائیے اس دلچسپ کہانی کے جائزے کے لیے۔ تصور کریں، رات کے 2 بجے کا وقت۔ یہ صرف گھڑی کا وقت نہیں ہے، یہ وہ پہر ہے جب ہر طرف ایک موت جیسی خاموشی ہوتی ہے۔ کسی کو کسی اچانک آفت کی بالکل کوئی امید نہیں ہوتی۔ وارڈ میں بالکل سناٹا ہے، سب کچھ ایک دم پرسکون، اور پھر اچانک ایک مریض کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں بالکل سیدھا اس افراتفری کے درمیان لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ ایک دم سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ چندی سیکنڈز میں ایک پرسکون ماحول زندگی اور موت کی کشمکش میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور یہی ہمارا پہلا حصہ ہے، آدھی رات کا وہ اچانک طبی بحران، جہاں ہر سیکنڈ گزرتے وقت کے ساتھ زندگی کی قیمت طے کرتا ہے۔ اس بحران کے دوران واقعات کی رفتار ذرا دیکھیے۔ ٹھیک 2 بجے مریض کی حالت بگڑتی ہے۔ ایسے میں کسی بھی عام انسان کی پہلی جبلت کیا ہوگی؟ ظاہر ہے گھبراہٹ، لیکن ہمارے اس کردار یعنی اس نرس کا عمل بالکل الگ ہے۔ 2:02 پر بغیر کوئی وقت ضائع کیے وہ انتہائی اطمینان کے ساتھ ڈاکٹر کو کال کرتی ہے اور فوراً میڈیکل مینجمنٹ شروع کر دیتی ہے۔ میڈیکل ایمرجنسیز میں وقت لٹرلی ہاتھ سے پھسل رہا ہوتا ہے، اور یہی چند منٹ طے کرتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ اور انہی منٹوں کی فوری اور درست مداخلت کا نتیجہ تھا کہ کچھ ہی دیر بعد مریض آخرکار سٹیبل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے ہم اپنی کہانی کے دوسرے اہم کرداروں کی طرف پڑھتے ہیں، جو کہ وہ خوفزدہ خاندان ہے۔ ذرا اس پریوار، اس خاندان کی جگہ خود کو رکھ کر سوچئے۔ وہ اسی کمرے میں موجود ہیں اور اپنے سامنے اپنے ایک عزیز کی زندگی کو درکھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ جب کوئی اپنا اچانک اس قدر کرٹیکل حالت میں چلا جائے تو دیکھنے والوں کا دل کیسا بیٹھ جاتا ہے۔ کہانی میں بتایا گیا ہے کہ سب گھر والے گھبرا گئے۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں، یہ اس پوری بے بسی اور اس شدید جذباتی دباؤ کی تصویر کشی کر رہے ہیں جب انسان کو لگتا ہے کہ سب کچھ اس کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ ان کرداروں کے پاس کوئی میڈیکل ٹریننگ نہیں ہے نا، اس لیے ان کا ریاکشن، ان کا خوف بالکل را اور فطری ہے۔ اور اس خوف زدہ ماحول کے ٹھیک برعکس آتے ہیں ہماری اگلی کردار، یعنی نرس کے پرسکون عمل کی طرف۔ یہاں ہمیں کرداروں کے درمیان ایک انتہائی زبردست فرق نظر آتا ہے۔ ایک طرف پورا خاندان ہے جو مکمل گھبراہٹ اور جذباتی افراتفری کا شکار ہے، اور ٹھیک اس کے مقابل دوسری طرف وہ نرس ہے جو اس کیوس میں بھی مکمل پرسکون ہے۔ ایک طرف جذبات کا طوفان امڑ رہا ہے، اور دوسری طرف ایک تربیت یافتہ ہوش مندانہ عمل۔ یہی ٹکراؤ تو اس کہانی کی اصل طاقت ہے۔ یہ منظر دکھاتا ہے کہ کیسے ایک پروفیشنل کردار اس پورے کمرے کی پینک کو نیوٹرلائز کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کرائسس کو ہرایا کیسے گیا؟ عمل کیا تھا؟ سب سے پہلا اور سب سے مشکل قدم اس افراتفری کے باوجود اپنے ہوش و حواس قائم رکھنا اور کمپوزر نہیں کھونا۔ پھر فوراً ڈاکٹر کو اطلاع دینا اور پیشنٹ کو پریکٹیکلی مینج کرنا۔ انہی ٹھوس اور ناپا تلے قدموں کی بدولت مریض سٹیبل ہوا۔ اب ذرا سوچئے، جب رات کے 2 بجے سب کی جان سولی پر ٹنگی ہو، اس وقت یہ پروفیشنلزم اور کامنس دکھانا، یہ واقعی کمال کی بات ہے۔ اس طوفان کے گزر جانے کے بعد حالات تھوڑے ٹھہرتے ہیں، اور ہم داخل ہوتے ہیں ایک ماں کے گہرے تشکر اور جذبات کی طرف۔ اب یہاں آ کر کہانی کی رفتار تھوڑی دھیمی پڑ جاتی ہے۔ بحران ٹل چکا ہے، مریض کی حالت بہتر ہے۔ زندگی کے اس خوفناک ترین لمحے کے بعد اچانک جو راحت ملتی ہے نا، وہ یہاں اس منظر میں نظر آتی ہے جب اس مریض کی ماں آگے بڑھ کر نرس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ ہم اب میڈیکل پروسیجر سے نکل کر سیدھا انسانی جذبات کو چھو رہے ہیں۔ کسی کا ہاتھ ایسے پکڑنا صرف شکریہ کہنا نہیں ہوتا، یہ ایک گہرا جذباتی تعلق ہے، ایک ولنریبلٹی ہے اس شخص کے ساتھ جس نے انہیں موت کی آنکھوں میں دیکھنے سے بچا لیا۔ اور اس ماں کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں، بیٹا تم نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا، اس ایک جملے کی گہرائی کو ذرا محسوس کیجیے۔ اس وقت اس خاندان کی نظر میں وہ نرس کوئی ملازمہ یا سٹاف ممبر نہیں رہی، وہ ان کی نظر میں ایک محافظ بن چکی ہے، زندگی بچانے والی ہستی۔ خوف کے ختم ہونے پر جو ایک را قسم کی شکر گزاری ہوتی ہے، وہ ان الفاظ سے صاف چھلک رہی ہے۔ اور اس کے جواب